ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري. وقال أبو بكر البلخي رحمة الله عليه شهر رجب شهر للزرع وشعبان شهر السقي للزرع ورمضان شہر حصاد الزرع. سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں اور خواتین، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور بے شمار صلاۃ و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر. جیسا کہ آپ نے سنا، آج کی اس مجلس میں جس عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے مجھے پیش کرنی ہے وہ ہے استقبال رمضان. رمضان کا استقبال، جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کی ضیافت و تکریم کے لیے ہم جو تیاریاں کرتے ہیں اسے استقبال کہا جاتا ہے. رمضان چونکہ آنے والا ہے، یہ ایک مومن کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کے لمحات ہوتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر وہ بہت ساری نیکیاں انجام دے پاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. اس لیے ایک مومن جو ہے خوش دلی کے ساتھ اس مہینے کا سال بھر منتظر رہتا ہے. سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے قبل دعائیں کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے کہ مجھے ماہ رمضان کا مہینہ میسر فرما اللہ رب العالمین سے، اور پانے کے بعد زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دیتے، اور پھر 6 مہینے دعائیں کرتے کہ جو عبادتیں ہم نے اس مہینے میں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما لے. رمضان آنے والا ہے، تو رمضان آنے سے پہلے رمضان جو ایک بطور مہمان ہے اس کے استقبال اور ضیافت کے لیے ہمیں رمضان سے پہلے کیا کچھ کر لینا چاہیے، کیا تیاری ہماری ہونی چاہیے، اس تعلق سے گفتگو ہوگی کہ کس قدر ہمیں جو ہے رمضان کے تعلق سے تیار ہونا ہے. ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شہر رجب شہر للزر، کہ رجب کا مہینہ، یہ شعبان چل رہا، شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ گزرا. رجب کا مہینہ یہ جو ہے بیج بونے کا، کھیتی کرنے کا مہینہ ہوتا ہے، اور وہ شعبان شہر السقی للزر، شعبان کا مہینہ اس کھیتی میں پانی وغیرہ ڈالنے کا مہینہ ہوتا ہے، اور رمضان شہر حصاد الزر، اور رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ جو سال ہے 12 مہینوں کا، اسے ایک درخت کی مانند آپ سمجھے. رجب میں اس درخت میں پتے اگتے ہیں، شعبان کے مہینے میں اس درخت میں پھل اگتے ہیں، اور رمضان میں ان پھلوں کے کاٹنے کا مہینہ ہے کہ ان پھلوں کو کاٹا جائے. تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ ایسا موقع رہتا ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دے، لیکن اس کے لیے آدمی پہلے سے پریپیئر رہے، پہلے سے تیاری کر کے رکھے. اچانک کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جس کی اطلاع ہمارے پاس موجود رہتی ہے اس کے لیے ہم تیاری کر کے رکھتے ہیں، ہر اعتبار سے تیار رہتے ہیں. تو رمضان آنے والا ہے، ہمیں اطلاع ہے، تو رمضان آنے سے پہلے ہمیں کیا کیا کر لینا چاہیے اس تعلق سے گفتگو ہوگی. سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں، رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ نفلی عبادات، بہت زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے. حتیٰ کہ عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ بیان کرتی ہیں کہ آپ پورا مہینہ شعبان کا تقریباً پورا مہینہ نفلی روزوں میں گزارا کرتے تھے.
لیکن اپنی امت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، کہ جب آدھا شعبان 15 دن گزر جائیں تو تم روزہ نہ رکھو۔ اس کی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں تاکہ آدمی اگر پورا شعبان روزہ رکھے گا تو کمزور پڑ جائے گا، کمزوری آ جائے گی تو ممکن ہے رمضان کے واجبی اور فرض روزے رکھنے میں اسے تکلیف محسوس ہو اور وہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکے، اس لیے احتیاطاً صرف 15 روزے رکھنے کا گیا۔ البتہ جس کے نفلی روزوں کی عادت ہے، پیر کے دن، جمعرات کے دن صوم داؤدی رکھنے کا، کفارے کا روزہ ہو، نذر کا روزہ ہو، یا اس طرح کے جو روزے ہیں وہ ان کو رکھ سکتا ہے، لیکن رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے خاص کر کے استقبال رمضان کے طور پر کوئی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین، کہ 1 یا 2 دن پہلے رمضان سے پہلے روزہ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دوسری بات ہمیں کیا کرنا ہے رمضان آنے سے پہلے، کہ سابقہ رمضان کے چھوٹے ہوئے جو ہم پر روزے ہوں، قضا ہو گئی ہو، روزے چھوٹ گئے ہم سے، خاص طور پر خواتین کے چند روزے چھوٹ ہی جاتے ہیں، لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے اگر اب تک ہم نے ان کی قضا نہیں کی ہے تو اب رمضان سے پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر دیں، جیسا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتی ہیں کان یکون علی الصوم من رمضان، کہ مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے تھے، فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، لیکن میں ان کو شعبان ہی میں پورا کر پاتی تھی، جو ان کی قضا دینی ہوتی تھی میں شعبان ہی میں پورا کر پاتی تھی۔ تو رمضان آنے سے پہلے یہ چھوٹے ہوئے روزے ہمیں رکھ لینے چاہیے۔ رمضان سے حقیقی طور پر ہم فائدہ کب اٹھا سکیں گے؟ جب رمضان کی عظمت، رمضان کا مقام اور رمضان کی حیثیت کا ادراک اور احساس ہمیں ہوگا کہ رمضان کتنا بڑا اور کس قدر عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اسی لیے رمضان آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں، ذہن و دماغ میں رمضان کی عظمت و حیثیت اور اس کے مقام کو پیوست کر لیں، راسخ کر لیں، تاکہ جب رمضان آئے تو غفلت، سستی، بے اتنائی، ناقدری، ناشکری اور صیام و قیام یعنی عبادات سے بے رغبتی والا معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو، بلکہ یہ رمضان کا مہینہ کتنا عظیم ہے۔ آپ غور کریں کہ رمضان شب قدر کی ایک رات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک رات۔ پورا رمضان کا مہینہ تو عظیم ہے اور بابرکت ہے، خیرات والا ہے، لیکن ایک ہی رات کتنی بڑی ہے اور کتنی عظیم رات ہے، اس کے تعلق سے آپ غور کریں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس کے اندر اس کی عظمت کا احساس ہم کر سکتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 صحابی ایک ساتھ اسلام لاتے ہیں، 2 شخص، دونوں عبادات کرتے ہیں، ایک زیادہ عبادتیں کرنے والا ہوتا ہے اور ایک کم عبادتیں کرنے والا ہوتا ہے۔ جو زیادہ عبادتیں کرنے والا ہوتا ہے اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے، اور جو کم عبادتیں کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کے 1 سال کے بعد مرتا ہے اور عام موت مرتا ہے۔ لیکن جنت میں یہ بعد میں مرنے والا اور کم عبادت کرنے والا یہ پہلے جنت میں جاتا ہے، اور جو شخص زیادہ عبادتیں کرتا تھا اور جسے شہادت کی موت نصیب ہوئی وہ بعد میں جنت میں جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے جب وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں من ای ذالک تعجبون، کہ کس وجہ سے، کس بات پر تم تعجب کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا، کہ یہ شخص تو زیادہ محنتی تھا، زیادہ عبادتیں کرتا تھا، ثم استشہد، پھر اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، ودخل ھذا الآخر قبلہ الجنہ، جبکہ دوسرا شخص جو کم عبادت گزار تھا، جسے آرام سے موت آئی، نارمل موت آئی، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا یہ شخص اس کے بعد 1 سال تک مزید زندہ نہیں رہا؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں ایسا تو ہوا۔ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، اور 1 سال میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھا، اس نے اتنی اس نے نمازیں پڑھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس وجہ سے جو 1 سال اس کو اضافی ملا، اس نے رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان جنت کے اندر آسمان و زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے زیادہ فاصلہ دونوں کے درجات میں ہے۔ تو اس حدیث سے رمضان کے مہینے کی عظمت معلوم کی جا سکتی ہے کہ رمضان کا مہینہ پایا بندہ اور پانے کی وجہ سے اس قدر درجات میں دونوں کے تفاوت ہے، دونوں کے فرق ہے۔ اسی طریقے سے رمضان آنے سے پہلے ہمیں یہ بھی احساس کر لینا چاہیے کہ رمضان اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نعمت ہے، اور نعمت
ملے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب انتہائی سخت ہے۔ انسان کو جب تک نعمت نہیں ملتی ہے تب تک اسے بہت احساس ہوتا ہے کہ بڑی چیز ہے، بڑی عظیم چیز ہے، لیکن ملنے کے بعد احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے آدمی کو احساس کر لینا چاہیے کہ رمضان کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا موقع ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں غور کریں کہ سابقہ رمضان میں ہمارے کتنے جاننے والے ہمارے درمیان تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یہ موقع اللہ نے انہیں نصیب نہیں فرمایا، ہمیں اگر اللہ رب العالمین دینے والا ہے تو اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے اور اس کا کما حقہ استعمال ہونا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پانچویں بات ہمیں اس مہینے کے تعلق سے رمضان سے پہلے یہ کر لینا چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ ہماری نیتیں اگر خالص نہیں ہوں گی تو ہم کتنے بھی اعمال کر لیں ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کہ ہم جو کریں گے اللہ رب العالمین کے لیے کریں گے، اس کی رضا کے لیے کریں گے، دنیا سے کسی کو دکھانے سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اعمال کا اجر و ثواب آپ کو ملنے والا ہے، انسان جیسا کرے گا ویسا آپ کو ملے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو دنیا کی زینت چاہتا ہے، دنیا ہی چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کے بدلے اس کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، دنیا میں انہیں نقصان نہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ جو کفار ہیں، دوسرے ہیں، وہ دیکھیے وہ بھی اچھائیاں کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، فری اسکول چلاتے ہیں، فری اسپتال چلاتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں اچھائیاں، لیکن ان کی اچھائیوں کا بدلہ اللہ انہیں ہی دے دیتا ہے۔ لہٰذا جو ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیت اپنے اعمال سے دنیا حاصل کرنی ہے تو اللہ رب العالمین انہیں دنیا ہی میں دے دے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، پھر آخرت میں ان کے لیے جہنم کے علاوہ کچھ اور نہیں بچے گا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب اکارت اور برباد، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ کرتے ہیں وہ سب باطل اور بیکار۔ تو ہم جو بھی اعمال کریں ان اعمال میں ہماری نیت خالص ہونی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں۔ لہٰذا رمضان کی آمد سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ چھٹی بات کہ ہم رمضان آنے سے پہلے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیں۔ رمضان آنے کا انتظار نہ کریں، پہلے سے توبہ کر کے ہم تیار رہیں کہ اب نیکیاں ہی نیکیاں کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ کتنے گناہ ہم سے روز ہوتے ہیں اور ہوتے آئے ہیں، لیکن اللہ اپنی شفقت و مہربانی کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں دے رہا، ہمیں اس قدر مصیبتوں میں گرفتار نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تو کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی جو گناہ کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقینا اللہ رب العالمین تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقینا وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو رمضان کا انتظار نہ کریں کہ رمضان آئے گا تو توبہ کر لیں گے، بلکہ اپنے گناہوں کی معافی، تلافی، توبہ، استغفار، اللہ سے رجوع و انابت ابھی کر لیں اور ابھی سے اپنی حالت درست کر لیں تاکہ جب رمضان آئے تو رمضان سے حقیقی طور پر ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتویں بات کہ رمضان سے پہلے ہمیں عبادتوں کی عادت بنا لینی چاہیے تاکہ رمضان میں عبادتیں کرنے میں ہمیں مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو اور اس کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں۔ جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، رمضان آتا ہے تو جوش رہتا ہے، 2 دن 4 دن 6 دن ہم تراویح بڑے جم کے پڑھتے ہیں، اہتمام بہت ساری چیزوں کا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہفتے بھر کے بعد جہاں 4 صف تھی تراویح میں 1 صف بچتی ہے۔ تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ابھی سے اپنے آپ کو عبادتوں کا اور عبادتوں میں جو تکلیفیں ملتی ہیں، جسے حدیث کے اندر لذت کہا گیا ہے کہ لذت ملتی ہے، اس لذت کے اپنے آپ کو عادی بنا لے۔ اور اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کہ آج ہی سے ہر نماز کی پابندی کریں۔ اور جو 40 دن کی حدیث کے اندر ہے کہ 40 دن کی اگر بندہ پابندی کر لیتا ہے باجماعت نماز پڑھنے کی تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے لیے 2 انعامات ہیں، ایک تو جہنم سے آزادی کا انعام اور دوسرا انعام نفاق سے آزادی۔ آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ میرا اندر نفاق تو نہیں ہے،
حضرت عمر ڈرا کرتے تھے کہ میں منافق تو نہیں ہوں، پوچھتے تھے صحابی رسول سے کہ اللہ کے رسول نے منافقوں کی فہرست میں میرا نام تو نہیں بیان کیا۔ اس لیے ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے، اور جو ڈرتا ہے وہ بچنے کی تدبیر بھی کرتا ہے۔ لہٰذا نفاق سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی 40 دن تک مسجد کے اندر با جماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھے۔ حدیث ہے من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، کہ جماعت میں جو اللہ رب العالمین کے لیے 40 دن تک تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کتب لہ براءتان، تو 2 چیزیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا۔ تو عام دنوں میں تو ہمیں اہتمام کرنا ہی چاہیے ان چیزوں کا، لیکن رمضان آ رہا ہے تو رمضان سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو عبادتوں کا عادی بنا لینا چاہیے، اور جب عادی ہم بنا رہے ہیں تو اس 40 دن والے فائدے کو حاصل کرنا چاہیے کہ آدمی 10 دن پہلے یا 10 دن بعد، اور رمضان کا 1 مہینہ 30-29 دن، اس میں کوشش کر کے 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کے ساتھ نماز پڑھ لے، تاکہ یہ 2 بڑی فضیلتیں اسے حاصل ہو جائیں، جہنم سے آزادی اور نفاق سے برات اور آزادی۔ اور سلف ایسا کرتے تھے، آپ غور کریں، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ما اذن المؤذن منذ 30 سنہ الا وانا فی المسجد، کہ 30 سال سے مؤذن اذان نہیں دیتا ہے، اذان کا وقت نہیں ہوتا کہ میں مسجد میں موجود رہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں 40 سال، ہفتہ، دن، مہینہ، سال نہیں، 30 اور 40 سال تک ایسا ہوا ہے کہ وہ مسجد میں رہیں تب جا کر اذان ہو رہی ہے۔ یعنی اقامت چھوڑیے، تکبیر تحریمہ چھوڑیے، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی سلف کے تعلق سے یہ باتیں مروی ہے۔ تو آدمی کو بالخصوص ان ایام میں جو فضیلت والے ایام آنے والے ہیں، مبارک مہینہ آنے والا ہے، جو نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں، مغفرتوں، بخششوں کا مہینہ ہے، اس موقع پر آدمی کو بالخصوص اس عمل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم رمضان کے مسائل سیکھ لیں، رمضان آنے سے پہلے رمضان کے مسائل سیکھ لیں۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں رمضان آتا ہے تو ایک مسئلہ لے کے مولوی صاحب کے پاس ہم پہنچتے ہیں، شیخ یہ کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا کرنا ہے، سوئی لگوا سکتے ہیں کہ نہیں لگوا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل کتابوں میں مرتب ہیں، کتابوں میں مرتب ہیں۔ آپ مختصر کتابیں پڑھیے ابھی سے، تاکہ رمضان سے متعلق جو مسائل ہیں وہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو کچھ علماء سے سیکھنا ہے اسے رمضان آنے سے پہلے سیکھ لیں، تاکہ رمضان میں آپ ان چیزوں کے تعلق سے فارغ ہو کر کھلے طور پر عبادت کر سکیں، اور ایک ایک لمحہ آپ کا کسی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز میں ضائع نہ ہو۔ علم حاصل کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اگر وہ کرتے ہیں رمضان میں وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا، لیکن آپ اگر پہلے سیکھ لیں تو رمضان کے بابرکت لمحات آپ کو دوسری عبادتوں کے لیے میسر آ سکیں گے۔ اسی طریقے سے 9ویں بات یہ کہنی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، کیونکہ اگر دل صاف نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے تو پھر جسم بھی صاف نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر ہے الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ درست ہے تو سب کچھ درست ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلو، اور اگر وہ بگڑ گیا ہے، وہ بگاڑ کا شکار ہو گیا تو پورا جسم بگاڑ کا شکار ہو گیا ہے۔ لہذا اپنے دل سے حسد، کینہ، کپٹ، بغض، خواہشات نفس، عداوت، ناشکری، نافرمانی سب پاک اور صاف کر لیجئے۔ اپنے دل میں تقوی، زہد، اخلاص پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں سے دلوں کی صفائی ضروری ہے۔ اگر دل کی صفائی نہیں ہوگی تو یہ اچھائی کہاں سے یہ چیزیں آئیں گی؟ تو رمضان کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تو وہ صفات اور وہ صفت، وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کر لیں۔ اسی طریقے سے دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں۔ ہمارے سلف رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فتح لہ منکم باب الدعا، کہ تم میں سے جس کے لیے باب الدعا، دعا کا دروازہ کھول دیا جائے، یعنی دعا کی توفیق اللہ رب العالمین جسے دے دے، اور بغیر توفیق الہی کے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ عبادت
عبادت بھی کرنی ہے، نیکیاں بھی کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی توفیق چاہیے، اللہ کا فضل و کرم چاہیے، تب ہم نیکیاں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ تو جس کے لیے اللہ رب العالمین دعاؤں کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ بندے کو توفیق دے دیتا ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ جس کو توفیق دیا دعا کرنے کی، تو دعا کرنے کیوں دیتا ہے؟ تاکہ اللہ قبول کرے۔ اللہ تو چاہتا بندہ مجھ سے مانگے، اور اگر بندہ نہیں مانگتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، میرے محتاج ہو، تم مجھ سے سوال نہیں کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے ہو، اس لیے اللہ رب العالمین بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ اور بندہ جب اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنا در پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان اللہ حی کریم، کہ اللہ رب العالمین بڑا ہی باحیا ہے، شرم و حیا والا ہے، بڑا جود و سخا والا ہے۔ یستحی من عبدہ کہ ان یرفع یدیہ، کہ اپنے بندے سے اسے شرم آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے، اٹھائے اور اللہ سے مانگے، فیردہما صفرا، تو اللہ اسے خالی لوٹا دے۔ اس بات سے اللہ کو شرم آتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مومن کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس دعا کے بدلے میں یا تو اللہ وہی قبول کر لیتا ہے، یا اللہ رب العالمین اس پر آنے والی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یا اس دعا کے بدلے دعا کو اللہ رب العالمین ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ تو اس طرح کے کئی راستے، لیکن ایک مومن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا الہی ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ میسر فرما، جو بخشش، تقوی اور زہد و رحمت کا مہینہ ہے، جو جنت سے آزادی، جو جنت میں جانے کا اور جہنم سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے۔ آدمی رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور خود کو جنت کا حقدار نہ بنا لے، جہنم سے آزاد نہ کروا لے، یہ اس کے لیے بڑی بدبختی کی بات ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے 11ویں بات کہ نیکی میں رغبت پیدا کیجیے۔ رمضان کا انتظار نہیں کرنا کہ رمضان آئے گا تو پھر نیکیوں میں لگ جائیں گے۔ دیکھیے سائیکل کا پہیا گھومتا رہتا ہے، آپ چھوڑ دیں، گھماتے رہیں تو گھومتا رہے گا، چھوڑ دیں گے تب بھی وہ گھومتا رہے گا کچھ دیر تک۔ تو ہمارا مزاج بھی ایسا ہے کہ اگر ہم 11 مہینوں تک برائیوں میں لت پت ہیں، تو ایک مہینہ جب بابرکت آ جائے، اعمال والا آ جائے، نیکیوں والا آ جائے، تو ہم اس اہتمام کے ساتھ نہیں کر سکیں گے۔ وقتی طور پر جوش جذبہ تو آ سکتا ہے، لیکن کلی طور پر ہم پورے مہینے سے کما حقہ استفادہ کر سکے، ایسا ہمارے لیے ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے نیکیوں میں ابھی سے رغبت پیدا کیجئے، کیونکہ رمضان نیکیاں کمانے والا کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو متعدد طریقے سے اس مہینے میں بھلائی سے نوازتا ہے۔ ہمیں ان بھلائیوں کے حصول کے لیے رمضان سے پہلے ہی تیار ہو جانا چاہیے، اور نیکیوں سے مستفید ہونے کے لیے برضا و رغبت ایک خاکہ تیار کر لینا چاہیے کہ رمضان میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، ہر قسم کی بھلائیاں سمیٹ سکیں۔ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا اہتمام کم از کم رمضان میں ہم ایک بار کر لیں۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، نفلی عبادات، صدقات، خیرات، ذکر و اذکار، دعا، مناجات، طلب عفو درگزر، اللہ سے مغفرت، جہنم سے آزادی، جنت کا حصول، ایسی تمام قسم کی عبادتیں جو ہم رمضان میں کر سکتے ہیں، اس کا ایک خاکہ بنا لینا چاہیے تاکہ ہم رمضان کے مقدس مہینے کو اچھی طرح استعمال کر سکیں۔ رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ ہم نیک کام کریں، اس لیے کہ یہ موسم جو ہوتا ہے نیکیوں کا موسم ہے۔ ایک گراں قدر مہینہ مل رہا ہے، ہر نماز کے بعد مسواک کا اہتمام ہو، ہر وضو کے بعد تحیۃ الوضو، ہر مسجد میں داخل ہونے پر تحیۃ المسجد ہو۔ تو اس طرح کی بہت ساری نیکیاں ہیں جن کو ہم بآسانی کر سکتے ہیں۔ مناجات کرنا، تراویح پڑھنا، لوگوں کے لیے سحری و افطار کا انتظام کرنا، درس و دروس ہو تو ان کے اندر شرکت کرنا، یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نیکیوں میں رغبت کے لیے ہم پورا ایک خاکہ اپنا بنا کے رکھیں تاکہ جب رمضان آئے تو ہم کسی قسم کی تساہلی کے شکار نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہمیں برائیوں سے اجتناب بھی کرنا، ایسا نہیں کہ رمضان آئے گا تو ساری برائیاں چھوڑ دیں گے۔ جیسا کہ ابھی بیان کیا، سائیکل کا پہیا جب تک گھمائیں گے تب تک نہیں، اس کے بعد بھی گھومتا ہے۔ تو اگر برائیوں سے ہم پہلے اجتناب نہیں کر لیں گے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے، تو یہ تو رمضان کے استقبال کا ایک پہلو ہے کہ ہم گناہوں سے پہلے ہی باز آ جائے۔ لیکن عام طور پر دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ ایک طرف تو نیکیاں کر رہے ہیں
اور دوسری طرف برائیاں بھی انجام دے رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے افطار کیے اور مغرب سے پہلے جا کر باہر سگریٹ اور بیڑی پھونک رہے ہیں، عادت ہے، اس کے بغیر سکون نہیں مل رہا، تمباکو کھا رہے ہیں۔ تو آدمی ایک طرف تو عبادت انجام دے رہا اور دوسری طرف جا کر جو یہ برائی انجام دے رہا۔ تو ایسی بہت ساری برائیاں ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم، تم خوش دلی کے ساتھ یا مجبور ہو کر خرچ کرو، اللہ تم سے قبول نہیں کرے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم فاسق قوم ہو۔ تو جو فاسق قوم سے اللہ رب العالمین قبول کرنے سے منع کر رہا۔ تو آدمی ایسا نہ ہو کہ نیکیاں تو کرتا جائے لیکن جس تھیلی میں اور جھولے میں نیکیاں ڈال رہا وہ پھٹی ہوئی ہو، گرتی جائیں نیچے سے، تو ایسی نیکیوں کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے آدمی آج ہی سے برائی سے کلی طور پر اجتناب کر لے، کوشش کرے حتیٰ کہ رمضان کے آنے سے پہلے وہ حتی الامکان اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ کر لے۔ اسی طریقے سے رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں ایک عمل اور کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جسے استطاعت دی ہے، طاقت دے رکھی ہے مالی طور پر، تو وہ رمضان میں عمرہ کرنے کی منصوبہ بندی کر لے۔ اگر کر سکتا ہے اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آدمی سوچے گا، پھر منصوبہ کرے گا، اس کے بعد اس کو نافذ کرے گا، تو آدمی سوچے گا، پھر ایجنٹ وغیرہ سے رابطہ کر کے عمرے کے لیے جو پروسیس کرنے وہ سارے کرے گا، کیونکہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے تعدل حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو رمضان میں مسجد نبوی میں وقت گزارنا، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں وقت گزارنا، وہاں تلاوت کرنا، وہاں پر اعتکاف کرنا، وہاں نمازیں پڑھنا، بہت بڑے اجر و ثواب، وہاں پر تو ایسے ہی اجر و ثواب پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر مقدس مہینے میں ہم یہ اعمال انجام دیں گے تو مزید اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اسی طریقے سے 13ویں بات یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پورا نظام الاوقات مرتب کر لیں۔ جیسا ہم دنیا کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل بناتے کہ فلاں وقت میں فلاں کام کرنا، فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا پورا ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ چاند نکلنے سے لے کے اور عید کا چاند نظر آنے تک ہمیں رمضان میں کیا کیا کرنا ہے، ایک دن کا الگ الگ ٹائم ٹیبل کی تراویح پڑھنی ہے، تراویح کے بعد کیا کرنے، پورا وقت جو ہے اپنا ایک مرتب کر دینا چاہیے۔ کیونکہ ہم علماء کو دیکھتے، سلف میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے سارے اوقات کو رمضان میں عبادتوں میں لگا دیا کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، کہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن پڑھنے کا اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، کہ آدمی سحری کرائے، افطار کرائے لوگوں سے، کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اور سلف کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور دیگر علماء سلف میں سے، وہ جو ہے اپنا سارا کام کاج بند کر دیتے، حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، دوسرا کچھ کر رہے ہیں، پڑھائی لکھائی بند کر کے صرف قرآن مجید کی تلاوت پر لگ جاتے تھے، کیونکہ قرآن مجید کا رمضان سے ایک گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس تعلق کی بنیاد پر رمضان المبارک میں خصوصی طور پر وہ قرآن کریم پڑھنے، تدبر کرنے، سمجھنے کا اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا رہتا تھا، جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ پورے قرآن مجید کا دور کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا پورا نظام الاوقات مرتب کر لیں، تاکہ ہمارا رمضان کا ایک بھی لمحہ کسی بھی طور پر ضائع اور برباد نہ ہو، نیکیوں سے خالی نہ ہو۔ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور قیامت میں بندہ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو وہاں سوچے گا کاش میرے نامہ اعمال میں ایک الحمدللہ اور ہوتا، ایک استغفر اللہ اور ہوتا، ایک سبحان اللہ اور لکھا ہوا ہوتا کہ میں نے سبحان اللہ کہا۔ تو اس کی قیمتیں اور ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ آدمی کو کہنے میں یا نہ کوئی دقت ہے اور نہ کوئی وقت لگ رہا ہے زیادہ، لیکن وہاں پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آدمی کو رمضان المبارک کے خاص کر بابرکت مہینے میں پورا نظام الاوقات مرتب کر لینا چاہیے، تاکہ ایک منٹ جو ہے اس کا بغیر نیکیوں کے نہ گزرے۔ اسی طریقے سے ٹی وی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا وغیرہ سے ابھی سے پرہیز کرنا شروع کر دیجئے۔ کتنا ضروری ہے
کتنا ضروری ہے اس کا استعمال کرنا، صرف اتنا استعمال کیجئے، باقی اوقات عبادتوں میں لگائیے، کیونکہ یہ سب شیطانی حربیں جو آپ کو اللہ، رسول، مسجد اور عبادتوں سے دور کر رہے ہیں۔ 15ویں بات یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے شاپنگ کر لیجئے۔ ہمارے یہاں عجیب المیہ ہے کہ رمضان میں شاپنگ کرتے عید کی، اور رمضان میں بھی آخری عشرے میں طاق راتوں میں جا کر ہم شاپنگ کرتے ہیں، جبکہ کتنی بڑی فضیلت ہے ان راتوں کی۔ ہم ان فضیلتوں کو چھوڑ کر خرافات میں جاتے ہیں، مسجد جو اللہ کی محبوب جگہ اسے چھوڑ کر بازار جو اللہ کا سب سے مبغوض جگہ، اللہ کی ناپسندیدہ جگہ، وہاں پر جا کر یہ سارے امور انجام دیتے ہیں، تو ہمارا وقت بھی برباد ہوتا ہے، اور رمضان میں موسم ہونے کی وجہ سے مہنگائی بھی ہو جاتی ہے، پیسہ بھی برباد ہو جاتا ہے، نیکیوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی ناپسندیدہ جگہوں پر جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسی تمام چیزوں سے بچنے کے لیے رمضان سے پہلے شاپنگ کر لیں، اور یہ کہ ہمارے آس پاس جو ضرورت مند غربا، فقیر، مسکین ہیں، ان کی دیکھ ریکھ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا رمضان آنے سے پہلے ہم ان کے تعلق سے مطمئن ہو جائیں کہ رمضان گزارنے کے لیے کما حقہ سامان ان کے پاس راشن پانی وغیرہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ نہیں موجود ہے تو آپس میں تعاون کر کے ان کے لیے اتنا انتظام کر دیا جائے کہ وہ رمضان میں در در بھٹکے نہ، در در مانگتے نہ پھریں کہ ایک وقت کھائے تو دوسرے وقت کی فکر لگ جائے، یہ سچویشن نہ ہو، تاکہ وہ بھی کما حقہ رمضان سے استفادہ کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ آخری بات یہ کہنی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ ایک مسلمان جب رمضان آتا ہے تو عبادتیں تو کئی انجام دیتا ہے، لیکن رمضان کے بعد جس طریقے سے گدھے کے سر سے سینگ غائب، ویسے ہی ہماری حالت ہوتی ہے کہ ہم بھی غائب ہو جاتے ہیں، عبادتوں سے غافل، اللہ رسول سے غفلت برتنے لگتے ہیں۔ تو یہ حالت نہیں ہونی چاہیے۔ جو رب اللہ رمضان کا رب ہے، شعبان کا رب ہے، وہی شوال کا بھی رب ہے، اور وہی آنے والے مہینوں کا بھی رب ہے۔ آپ رمضان میں اس کی عبادت کر رہے ہیں تو غیر رمضان میں عبادت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جو کہ لازم ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو تبدیلی ہمارے اندر آئے، علماء لکھتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے جو اعمال کیے، ان اعمال کی قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آدمی رمضان کے بعد اپنی اس حالت پر کسی حد تک برقرار رہے۔ اگر اس کی حالت بدل گئی کلی طور پر تو پھر یہ شک ہو جاتا ہے کہ بندے نے جو اعمال کیے تو رمضان میں وہ اللہ قبول نہیں کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین تبدیلی لیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، مرنے تک عبادت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی خاص مدت ہے، رمضان میں کر لیا، 27 رجب کو کر لیا، 15 شعبان کو کر لیا، فلاں تاریخ میں کر لیا، اور اس کے بعد غفلت چھا گئی ہمارے اوپر، پھر اللہ کو بھول گئے، رسول کو بھول گئے، شریعت کو بھول گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، بلکہ رمضان سے پہلے رمضان میں ہم جو اپنے اندر تبدیلی لائیں وہ بہترین تبدیلی لائیں، اور اس تبدیلی کو رمضان کے بعد بھی برقرار رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے رمضان کے استقبال کے لیے پورے طور پر تیار رہیں، تاکہ ہم رمضان سے کما حقہ استفادہ کر سکیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔